یاد رکھیں کہ عام نارمل انداز میں جو کام کرنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کچھ مختلف ہوتا ہے. ایک ہے استاد صاحب کے پاس بیٹھ کر وہ کام کرنا، اس کی تھوڑی سی بندشیں بھی ہوتی ہیں. جس طرح ایک ہے کچی دیوار کو ایسے بنانا، جو مٹی کی دیوار حویلی کی بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں اینٹیں نہیں ہوتی، وہ مٹی کے وہ گیلی مٹی کے وہ ٹکڑے اٹھا کے جو ہے وہ دیواریں بنائی جاتی ہیں. ایک ہے وہ طریقہ. ایک ہے آپ خوبصورت چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے خوبصورت انداز بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں. اب اینٹ جب آپ بنانا چاہتے ہیں، ایک سانچے کی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری مٹی نہیں لگتی، بلکہ اس کو سانچے میں ڈال کر سائڈوں سے اس کو نکالنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے. پھر اچھے طریقے سے اس کو آپ دباتے ہیں تو وہ سانچے کے اندر بیٹھ جاتی ہے. پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد نکالتے ہیں تو وہ ایک اینٹ بن چکی ہوتی ہے. پھر اس کو آپ پکاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے خیر خواہ جو استاد ہوگا وہ بھی بچے کو اس انداز سے ہی بنانے کی کوشش کرے گا کہ کل کو اس نے راہبر بننا ہے، لیڈر بننا ہے، قوم کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، اولاد کو سنبھالنا ہے، شاگردوں کو سنبھالنا ہے. تو کچھ اس کے پلے ہوگا تو وہ آگے کور بھی کر سکے گا. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کیا خاک پڑائے گا. تو تعلیم کا ماحول کچھ ذرا گرفت والا ہوتا ہے. تو والدین جن کے پاس یہ ویڈیو پہنچے، جو سن رہے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھیں کہ استاد کی گرفت نہیں ہوگی تو طالب علم، آپ کا بچہ، آپ کی بچی، کبھی وہ اچھے انداز میں تربیت نہیں پا سکیں گے. تھوڑی بہت گرفت کے لیے آپ موقع دیا کریں. ہر وقت ہر موقع پر مار نہیں پیار والا اصول نہ اپنائیں. اس سے اولادیں بگڑ رہی ہیں، سامنے ہو رہی ہیں، استاد کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھ رہی، الٹا فون کر دیتی ہیں، استاد کو دھمکاتے ہیں. اس کی 3-4 مثالیں، 4-5 مثال حدیث مبارکہ کے اندر تو کافی ساری ہیں. مشکات شریف حصہ دوم کے اندر کتاب الآداب، کتاب المعاملات والمعاشرت اور اسی طرح کے اور جگہوں پہ. تو بس بطور مثال کے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عام روٹین میں یہ ہے کہ کوئی آدمی آئے، کوئی بچہ آئے تو سلام کرے. لیکن جب کوئی استاد سمجھا رہا ہو تو پھر اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ہے کہ تھوڑا سا گرفت کیا آپ نے. کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے میرے اپنے بھائی نے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وادی کے اوپر بیٹھے ہیں، تو 2-3 چیزیں میں جو ہرن کا گوشت تھا، اس میں ککڑی تھی، میرے خیال میں دودھ بھی تھا، تو تینوں چیزیں بھی جا کے پیش کر کے آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو میں گیا، میں سیدھا چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس. آپ نے فرمایا نہ آپ نے سلام کیا، نہ آپ نے اجازت مانگی. یہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اب واپس جاؤ، سلام کرو، پھر اجازت لو، پھر میرے پاس آؤ. تو یہ ہے سمجھانے کے لیے، کسی چیز کو سونا بنانے کے لیے اس کی تھوڑی سی گرفت کرنا. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے شاگردوں کو کچھ بنانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت سختی بھی کرنی چاہیے. اسی طرح ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ کے داڑھی کے بال بھی، ان کے داڑھی کے بال اور سر کے بال تھوڑے وہ بکھرے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہاتھ کے اشارے سے داڑھی اور سر کے بالوں کو صاف ستھرا کرنے کا اشارہ کیا، تو وہ صاف ستھرا کر کے آگے کنگا کر کے آ گئے ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھو، ذرا تھوڑی مزید گرفت، زبانی گرفت، دیکھو وہ تم نے وہ شیطان والی شکل بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ بکھرے ہوئے، اجڑے ہوئے، یہ چیز تمہیں اچھی نہیں. یہ صورت کیسی اچھی، اب تم بالوں کو سیدھا صاف ستھرا کر کے آئے بیٹھے ہو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام جو آپ کے شاگرد تھے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا گرفت والا انداز اپنایا. تو اس طریقے سے کرنا بھی چاہیے. اور سمجھدار استاد یہ طریقے کرتا ہے تاکہ بچہ جو ہے بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ سکے. اور اسی طریقے سے ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ذرا ہلکے پیلے یا لال قسم کے کلر پہنے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. وہ کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہ اپنی تربیت خود کر لیں. تو مختلف تربیت، کبھی آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، یا دیا تو آہستہ سے دیا، اور ہر آدمی کے لحاظ سے مختلف. اسی طرح استاد کو بھی چاہیے ہر طالب علم کے مزاج کے حساب سے گرفت کرے. کسی کو زبان سے ڈانٹنا پڑتا ہے، کسی کو عملی طور پہ وہ ذرا گرفت کرنی پڑتی ہے، کسی کو صرف اشارہ ناراضگی کر دے وہ سمجھ جاتے ہیں. تو مزاج کا فرق بھی رکھیں اور گرفت بھی رکھیں، تاکہ ایسے رہو جس طریقے سے بچہ آئے اس سے بھی زیادہ بے ادب بدتمیز بن کے جائے. ایک لڑکے کا
مدرسے سے اخراج ہونے لگا، یعنی خارجہ ہونے لگا، مدرسہ تھا یا اسکول تھا کوئی بھی، تو بڑے لوگوں سے سنے تو اس کے والد کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کا بچہ خراب ہو چکا، ہماری کلاسوں کو مزید خراب کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کو، تو آپ بچے کو لے جائیں۔ تو وہ آ گئے، بات شاد ہوئی، ساری بات وغیرہ کر کے اس نے کہا ذرا میری بھی سن لیں۔ کہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں 1-2 سال پہلے آپ کو بچہ دے گیا تھا وہ اتنا تو بدتمیز نہیں تھا جتنا آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑا سلجھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ادارے میں تربیت نہیں ہے، آپ نے میرے بچے کو بگاڑا، میں تو نہیں لے کے جاتا۔ یہ چیز اس کی بات، اس بات نے ساری بازی ہی پلٹ دی کہ میں تو اچھا خاصا دے گیا تھا، آپ نے اس کو بدتمیز بنایا، تو صحیح بنا کے دو مجھے۔ تو یہ بات کرنا اس کا اس انداز سے حق بھی بنتا تھا کہ تم نے اس کو بگاڑ دیا ہے، یہ تو تربیت گاہ ہے، تو تھوڑی سی گرفت کریں گے تو انشاءاللہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آج کل کے جو موبائل ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی تربیت کو 1 گھنٹے کا موبائل، آدھے گھنٹے کا موبائل بہت آسانی سے ہی خراب کر دیتا ہے۔